برادران اسلام، ایک مومن بندے کو اس کی وفات کے بعد جن نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں کچھ کا تعلق خود اس کے اپنے اعمال سے ہیں اور کچھ کا تعلق ان کے متعلقین اور عام مسلمانوں سے ہے۔ جن اعمال کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، ان کا ذکر ایک صحیح حدیث میں وارد ہے جسے امام ابن خزیمہ اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو اس کی وفات کے بعد جن نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ علماً علمہ ونشرہ، کہ علم جسے سکھایا اور پھیلایا۔ دوسرا بتایا ولدن صالحا ترکہ، کہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑی۔ تیسری چیز کے بارے میں فرمایا مصحفاً ورثہ، کہ مصحف یعنی قرآن مجید کا نسخہ جو چھوڑ گیا ہو۔ چوتھی چیز کے بارے میں فرمایا مسجداً بناہ، کہیں مسجد کی تعمیر کرائی ہو۔ اور پانچویں چیز کے بارے میں فرمایا بیتاً لابن السبیل بناہ، کہ کہیں مسافر خانہ تعمیر کروایا ہو۔ اور چھٹی چیز فرمایا نہراً اجراہ، نہر جاری کیا ہو۔ اس میں کنواں کھدوانا، پانی کے انتظام کے لیے نل وغیرہ لگوانا یا بورنگ وغیرہ لگوانا، موٹر وغیرہ لگوانا، ساری چیزیں اس میں داخل ہے، شامل ہے۔ اور ساتویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، کہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کی حالت میں نکالا تھا، اس کا اجر بھی اسے وفات کے بعد ملتا رہے گا۔ یہ وہ اعمال تھے جن کا تعلق ان کا اپنی ذات سے تھا۔ رہی بات وہ اعمال جن کا تعلق اس کے علاوہ اس کے متعلقین سے ہے، ان کی بھی کئی صورتیں ہیں، جیسے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ بھی اس میں شامل ہے، نماز جنازہ بھی دعا ہے۔ یا میت کے قرض کو ادا کرنا، اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا، اسی طرح میت کے فرض روزے جو چھوٹ گئے، جو رہ گئے، ان کی قضا کرنا، یہ میت کے ورثہ پر ہے۔ اسی طرح اگر میت کی زندگی میں حج فرض ہو گیا تھا اور وہ کسی وجہ سے حج نہیں کر سکا، تو ان کی طرف سے حج بدل کرنا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ حج پر جانے والا شخص پہلے وہ خود اپنا حج کر چکا ہو، تب وہ کسی کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندے پر بڑا کرم ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے اعمال بتلائیں جن سے مومن اپنی وفات کے بعد بھی مستفید ہوتے رہتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب ایک شرعی مسئلہ اور عبادت کا کام ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں جو کام بھی میت کی ایصال ثواب کے لیے کیا جائے، اس کا ثبوت قرآن و صحیح حدیث میں پایا جائے، اور جو طریقہ بھی اپنایا جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہو، ورنہ وہ کام باعث ثواب کے بجائے بدعت شمار ہوگا، جس کا انجام گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، باطل ہے۔ لیکن بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید حکم کے باوجود
बावजूद मुसलमानों ने ईसाल सवाब से मुताल्लिक भी बहुत सी गैर शरई रसूमात ईजाद कर ली है और उन्हें ही दीन समझ बैठे हैं। मसलन फातिहा की रस्म, कुरान खानी की रस्म, तीजा, सातवां और चहल्लुम वगैरह की रसूमात है, ये सब गैर शरई रस्म है, ये सब बिदअत है। कुरान व अहादीस में इसका सबूत नहीं है, सहाबा इकराम का ये तरीक़ा नहीं था। लिहाजा हम में से हर शख्स को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाए जिनका ज़िक्र अहादीस में हुआ है, ताकि वो सदक़े जारिया के तौर पर चालू रहे, जारी रहे और हमारे मरने के बाद, हमारी वफ़ात के बाद भी उनका सवाब हम तक पहुँचता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, सदक़े जारिया की तौफीक अता फरमाए, बिदअत व खुराफात से बचाए। आमीन।